زندگی میں تعلق ہوتا ہے، تعلق میں زندگی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ غلطی سے تعلق کو زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں، تعلق ٹوٹنے پر خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں محبت ہوتی ہے، محبت میں زندگی نہیں ہوتی۔ زندگی میں حادثہ ہوتا ہے، حادثے میں زندگی نہیں ہوتی۔ زندگی میں درد ہوتا ہے، درد میں زندگی نہیں ہوتی۔ کچھ بھی ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اسی کے سامنے رونا چاہیے جو بھرم رکھ لیا کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بھرم رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے ایک آنسو سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ ہم سے کتنی کرتا ہوگا۔ ہمیں وہ چیز ہرگز نہیں دیتا جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اتنی محبت کرتا ہے وہ آزماتا ہے، پھر آزماتا ہے، پھر آزماتا ہے۔ ہم اس کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں یا پاس، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ اس پہ مانگنا ہے تو اسے مانگو، دل کا حال سنانا ہے تو اسے سنا دو۔ ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور بے شک وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، نہ ہی نا امید کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے ان کا میں ہی تو ہوں، میں نے ہی تو ان کو عطا کرنا ہے، تو کون کرے گا؟ میں ہی عطا کروں گا، میں ہی ان کی مدد کروں گا۔ اگر میں نہیں مدد کروں گا تو کون کرے گا؟ خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں وہ، کچھ تو کرم کرتا ہے وہ۔ دوست تو کئی ملتے ہیں، لیکن اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں۔ وہ ایسا دوست ہے جو بغیر کہے ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، جس کو منانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ وضاحتوں کی، جو آنکھوں کی نمی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ میرا بندہ رات بھر نہیں سویا، جس سے لاکھ چھپا لو لیکن پھر بھی کچھ نہیں چھپتا۔ وہی آج بھی دوست ہے اور وہی ہمیشہ دوست رہے گا ہر اس انسان کا جو اس کو دوست بنانا چاہتا ہو۔ کبھی کبھار ہم اتنے شرمسار ہوتے ہیں اپنی غلطیوں پہ کہ اللہ کی طرف واپس پلٹ جانے سے بھی ڈرتے ہیں، اسے معافی مانگتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کیا وہ معاف کرے گا یا نہیں، کیا وہ مجھ سے بات کرے گا یا نہیں، کیا وہ میری بات سنے گا یا نہیں۔ خود کو اس بچے کی جگہ رکھ کر سوچو جو غصے میں اپنی ماں پہ اونچی آواز سے چلایا ہو، اور یوں چلاتے ہوئے منہ کے بل زمین پر آ گرا ہو۔ بس اس ٹھوکر کی دیر ہے، تمہارے تڑپ کر ماں کو پکارنے کی دیر ہے، تمہاری آنکھ سے نکل کر رخسار پہ بہے ہوئے آنسوؤں کی دیر ہے کہ ماں اپنی تکلیف بھول کر، تمہاری چلاتی ہوئی آواز کو بھول کر تمہیں سینے سے لگا دیتی ہے اور تمہاری ایک آہ پہ تڑپ اٹھتی ہے۔ اب بھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں تھامے گا، جس کو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار ہے۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف دور نہیں کرے گا، جس کی محبت عرش اور فرش سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، جس کو تمہاری آنکھ سے نکلا ایک آنسو بھی گوارا نہیں۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہو، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، اور وہ دیتا بھی ہے۔ ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف رکھتے ہو، ورنہ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ مجھے کن فیکن کے نام سے عشق ہے، ساری باتیں ہی اس نقطے پر آ کر رک جاتی ہیں کہ اللہ جب کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا، جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے، جس نے یہ مان لیا ہو کہ اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ میں جب سورہ یوسف سے گزرتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ کیا حوصلہ افزائی کلام اترا ہے اس صورت میں، جس کا آغاز خواب سے ہوا اور اختتام بھی اسی خواب کی حقیقت پر۔
جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ یہ شیخ سعدی نے فرمایا، زندگی آسان ویسے کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میری خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس لیے ہم اسے معاف نہیں کر پاتے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ کسی کو بھی نہیں، بس خود کو معاف کرنا سیکھو، خود کو سزا دینا بند کر دو۔ جب تک خود کو معاف نہیں کرو گے تب تک غم سے آزاد نہیں ہوگے، اس لیے خود پہ رحم کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ ان کو نعمتیں عطا کی۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔